السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ اور نئی کال لے کے 29 اپریل کے لیے. اچھا جناب, سب میں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کل یوٹیوب لائیو سیشن پہ سوال جواب کیے, سوال ہوئے آپ کے, اس کے جواب بھی دیے گئے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو ٹریڈنگ کے حوالے سے اور اس کو سیکھنے کے حوالے سے جو سوالات ہیں اور جو ہماری اسسٹنس ہے اس کو برقرار رکھیں, تاکہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری و ساری رہے. ہمارا یہ ایجوکیشنل چینل ہے اور جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹریٹجیز اور تمام چیزیں دکھائی جائیں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی کا قطرہ بھی اگر گرتا رہے کسی ایک مخصوص جگہ پہ تو وہ اس جگہ میں گڑھا کر دیتا ہے, پتھر پہ سوراخ کر دیتا ہے. تو میں الحمدللہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, کیونکہ میں مسلسل 10-12 سالوں سے جو سے اس مارکیٹ میں یہ کام کر رہا ہوں اور کالز دے رہا ہوں. میں بلکہ 10 سال سے زیادہ ہو گئے, 15 سال سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے میں کالز دے رہا ہوں. تو اس 15 سال میں نے کچھ باتیں ایسی ہیں جو روز ریپیٹ کی ہیں, کم و بیش روز ریپیٹ کی ہیں, اور اس کے نتائج بھی مجھے مل رہے ہیں. لوگ مجھے خاص طور پہ آج بھی ہمارے ایک بہت سینئر ممبر نے اسپیشلی میسج کر کے بتایا ہے کہ ہی اسٹارٹیڈ بلیونگ ٹیکنیکل, ہی اسٹارٹیڈ فالوئنگ لیولس. پھر ایک اور ہمارے ممبر ہیں, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دوران سیشن کس طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ چیزیں انہوں نے لرن کی ہیں. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہنا چاہیے. تو اسی لیے میں اس پہ بہت زیادہ فوکس رہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پر ٹائم دیں گے. اچھا جناب, اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کل کے سیشن پہ. زیادہ کچھ بات کرنے کو ہے نہیں, بڑی ایکسائٹنگ سیشن تھا. اگر لو سے ہائی دیکھیں تو 1100 پوائنٹ مارکیٹ نے ریکور کیے تھے 71,764 سے, اور کلوزنگ کم و بیش وہیں ہوئی جو ہمارا ٹارگٹ ایریا تھا. اور اگر آپ ویکلی ریپ اپ پہ آئے تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اچھا, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ. ان فیکٹ اسکائی از دا لمٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب کچھ چیزوں کو ہم طے نہیں کر سکتے کہ بس یہی لمٹ ہوگی, چاہے وہ انڈیکس ہو, چاہے ہمارا پروفٹ ہو. ہم جب لفظ یوز کرتے ہیں اسکائی از دا لمٹ, تو اس کے اندر ایک جو پوشیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ اور ہم اپنی اسکلز کو یہ سمجھائیں بات کہ یہاں پر اگر اسکلز کو بڑھایا جائے, اگر پروفیٹیبلٹی کو ایڈ کیا جائے تو ہم کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہیں. کچھ کوٹس بڑے اچھے لگے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ I believe in analysis not on forecasting. تو بالکل درست بات ہے. اکثر لوگ ایسا سمجھتے ہیں, مطلب اگر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے, تو ریالٹی بیس انالیسس جب ہم کہتے ہیں تو اس میں سائنس کا انوالومنٹ آ جاتا ہے, کسی بھی قسم کے علم کا انوالومنٹ آ جاتا ہے, اسٹڈیز کا انوالومنٹ آ جاتا ہے. اگر صرف فور کاسٹنگ دیکھیں, اور دو فور کاسٹنگ میں سب میں بڑی چیز پروجیکٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں, پروجیکشنز ہوتی ہیں, مگر جب ہم لفظ فور کاسٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی سے دور ہو جاتا ہے. تو نکولس ڈاروس صاحب نے کہا کہ میں تو انالیسس پہ بلیو کرتا ہوں. انالیسس مطلب بجائے اس کے کہ میں فور کاسٹ پہ بلیو کروں, میں انالیسس پہ کرتا ہوں. کچھ لوگ دونوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں, مگر ٹیکنیکلی دونوں میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے. تو یہ مجھے بات اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. اس کے علاوہ بروس کافنر صاحب کا ایک کوٹ میں پڑھ رہا تھا کہ آئی نو ویئر آئی ایم گیٹنگ آؤٹ بفور آئی گیٹ ان. تو اس بارے میں ہم لوگ ایک پچھلے 15 سالوں سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تھنک بفور ایگزیکیوشن. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ٹریڈنگ پلان میں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, میرا ایگزٹ لیول کیا ہوگا, اس سے پہلے کہ میں ٹریڈ میں انٹر ہوں. اتنی اہم ترین بات ہے. کل یوٹیوب پہ بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے یہ کوئی 4-5 ایسے پوائنٹ بتائیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو, ٹریڈنگ میں بہت اہم ہو. تو اٹ از ون آف دی گولڈن پوائنٹ جو یہ بروس کافنر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں ٹریڈ میں یا جب کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا انجام بھی پتہ ہونا چاہیے, تو اس کی ایگزٹ بھی پتہ ہونی چاہیے, چاہے وہ ایگزٹ پروفٹ میں ہو یا لاس میں ہو. اور پھر جس طرح میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس مارکیٹ میں اگر ایگزٹ نہیں لینی تو پھر کبھی پروفٹ نہیں ہونا, بس پھر ڈیویڈنڈ جو جیب میں آ گیا وہی آپ کا پروفٹ ہے, باقی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. نیٹ ایکویٹی کی والیٹیلٹی فلکچویشن ہے, دیٹس آل اٹ از. اف یو اسٹارٹ, مطلب اگر آپ سوچ لیں کہ میں ایگزٹ بھی کروں گا انٹر بھی کروں گا تو پھر کچھ آپ کے پاس پروفٹ جمع ہوگا, نظر آئے گا آپ کو, تو اس کے فائدے ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک اور میں کوٹ دیکھ رہا تھا کہ ہوپ از بوگس ایموشن دیٹ اونلی کاسٹ یو منی. بہت پیاری بات ہے, جم کریمر صاحب کہتے ہیں یہ. آپ اکثر کہتے, میں آپ سنتے ہوں گے نا, میں اپنی کالز میں اکثر کہتا ہوں کہ یار فینٹیسیز میں مت رہو, امیدوں پہ کام نہیں چلے گا, ریالٹی اور گراؤنڈ ریالٹی بیس. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو نہیں 1 لاکھ مارکیٹ اور 2 لاکھ مارکیٹ کی بات کروں گا, جیسے جیسے مومنٹم بن رہا ہے ٹارگٹ دیتا ہوا آگے چلوں گا. جیسے میں نے اگر 71,000 کا ٹارگٹ دیا, 72,000 کا دیا, ابھی آپ کو میرے خیال میں اس کال میں شاید 74,000 تک کا ٹارگٹ دے رہا ہوں. تو بات ساری اتنی ہے کہ جو میں امیدوں پہ نہیں دے رہا, فور کاسٹنگ نہیں کر رہا, انالیسس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ امیدوں پر کی سیڑھیوں پر چڑھ کے آگے نہ جائیں جو بہت کمزور ہوں گی. امید ایک ایسا جذبہ ہے جو صرف آپ کی ذاتی سوچ ہوتی ہے اور ذاتی کیا کہنا چاہیے سیٹسفیکشن کے لیے ہو سکتا ہے, مگر ریالٹی کیا ہوتی ہے وہ مارکیٹ ہے, مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے کہ ٹرینڈ کیا کہہ رہا ہے, دیٹ از دی ریالٹی. تو ہوپ از اے بوگس ایموشن, اور وہ دیٹ کاسٹ یو منی اونلی. کیوں کہ آپ اس ایموشن کے پیچھے بھاگ کے اپنا نقصان کر سکتے, تو وہ آپ کے لیے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. جناب یہ گفتگو تھوڑی طویل ہو جاتی ہے, مگر کچھ کارآمد باتیں ہوتی ہیں, اگر وہ آپ سنتے رہیں, کان میں پڑتی رہیں تو اچھا ہوگا. چلے میں تھوڑا سا گلمس آف دا لاسٹ ویک کو چھوٹا کر دیتا ہوں, آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا یا دیکھ لیجئے گا. آپ دیکھ لیجئے لاسٹ ویک میں آپ کو کیا کہا تھا کہ 71,000 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو 72,562 777 ایریا تک ٹارگٹ کرے گی, اور ماشاءاللہ مارکیٹ نے اس ایریا کو ٹارگٹ کیا ہے. شارٹ ٹرم ٹریگر بھی دیے تھے, اب جائیں جا کے مارکیٹ کا لو بھی دیکھ لیں اور ہائی بھی دیکھ لیں. جو مارکیٹ کا ٹریگر تھا 70,024 کا بیئرش ٹریگر, وہ مارکیٹ میں بالکل بھی ٹیسٹ نہیں ہوا. 71,000 کا ٹریگر ہوا تو مارکیٹ نے 1980 پوائنٹ کی موو دکھائی, 1833 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ یہ ہفتہ کلوز ہوا. تو اوور آل یہ آپ کے سامنے ہے جو سچویشن ہے. فورن فنڈز کی بڑی زبردست انفلوز رہی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں جو میں نے کوٹس یہاں پر آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہیں, اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں انفیکٹ کہ مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے, اور مارکیٹ میں ہوا کیا ہے. اگر آپ پہلے آغاز سے سیشن کو دیکھیں تو ویسے تو 5 سیشن ایکسائٹنگ ہیں, شدید ایکسائٹنگ ہے, ہر دفعہ کچھ نیا ہائی بننے کی کوشش ہوئی ہے. اور جو بلز کی ایگرنیس تھی وہ بدھ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹارگٹ ایریا کو ٹیسٹ کرنا اس نے شروع کر دیا تھا. بدھ کو 400 ایریا ٹیسٹ ہو گیا تھا, پھر 400 500 700, یہ کیونکہ 498 سے 777 تک کچھ تھا ٹارگٹ ایریا تھا. تو بدھ سے لے کے جمعے تک, جمعے کی کلوزنگ اسی ایریا میں آئی ہے, تو انفیکٹ مارکیٹ اسی ٹارگٹ ایریا کو بدھ سے ٹیسٹ کرنا شروع کر چکی تھی. فورن انویسٹرز کے نمبرز بھی بڑے ایکسائٹنگ ہیں, ایون لوکل فنڈز کے بھی بڑے اچھے نمبرز ہیں. اب اگر آپ کے سامنے ایک چارٹ دیا ہے میں نے ویکلی اوور ویو کی, معافی چاہتا ہوں, اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے. اچھا یہاں بھی میں نے ایک مجھے موقع کی مناسبت سے ایک کوٹ جو مجھے یاد آیا, تو میں نے سوچا ولیم اونیل صاحب نے کہا کہ what seems too high and risky to the majority generally goes higher and what seems low and cheap generally goes lower. یہ اتنا اہم کوٹ ہے کہ جب کوئی اسٹاک اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو آپ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے او مال سستا ہو گیا, مال سستا ہو گیا. وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ نیچے آ رہا ہے تو یہ کیا مزید نیچے بھی جا سکتا ہے. مطلب اس کے یہاں پر بیسیکلی میرے حساب سے تو یہ کوٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی فالو دا ٹرینڈ, پرائس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اگر اوپر جا رہی ہے تو جانے دو, ٹرینڈ اچھا ہے تو چل پڑو اس کے ساتھ.
تو یہی بات انہوں نے بتایا, کیونکہ بہت سے لوگ آپ دیکھو, جس طرح میں نے کہا کہ اس ہفتے کی جو پچھلے ہفتے کی جو کالیں تھی اس میں نے کہا کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, والیوم کیوں کم ہو رہے ہیں. نان بلیورز اینڈ بلیورز والے مسئلے کو میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں کہ پیپل ٹیک ٹائمز ٹو بلیو, ٹیک ٹائم ٹو بلیو. تو یہاں پر ایگزیکٹلی ولیم اونیل صاحب نے یہی بات کی ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ بہت اوپر آ گئی ہے, بڑی رسکی ہو گئی ہے مارکیٹ, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو 19 فروری سے 2 مووز بتائی ہیں آپ کو, اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں مووز 1.5 مہینے کی ہیں, ٹھیک ہے. ایک موو جو 19 فروری کو شروع ہوئی 5 مارچ تک, وہ جناب 11.73% گین کرتی ہے, یعنی کہ 7,000 پوائنٹ اوپر جاتی ہے صرف 1.5 مہینے میں, 11.73%. اس کے بعد پھر ذرا آپ دیکھیے جہاں پہ ہائی بنا ہے وہاں متعدد آپ کو سگنل دے کے مارکیٹ نیچے آتی ہے. پھر مارکیٹ جب نیچے آتی ہے تو 13 مارچ کو ایک لو بنتا ہے 63,856 کا, پھر مارکیٹ وہاں سے جاتی ہے, اور ابھی اس کی کلوزنگ دیکھ لیں آپ 72,862, نہیں یہ 72,862 تو ہائی ہے, تو 72,862 تک جاتی ہے. تو اب دیکھیے آپ پھر اگین 1.5 مہینے کے اندر 14% کی موو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں, اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ نے 1.5 مہینے میں 11.73% اور 14% یہ گین کیا ان 2 مووز میں. اگر آپ اس کو ایک موو لے لیں تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بنتے ہیں 53,856, تو 9 میں سے آپ 2 نکال دیں, 7, 6.5, 6.5 اور تقریباً تقریباً 12-13 ہزار پوائنٹ بنتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب اگر ان کو الگ الگ 2 میں کاؤنٹ کریں تو 9 اور 6 15-16 ہزار پوائنٹ بنتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹرینڈ کے فالو کرتے, ٹرینڈ کے فالوور بنے, تو آپ ایک تو بلیو وقت پہ کرتے, اور کئی دفعہ انڈیکس کی جو ٹوٹل موو ہے, کئی لوگ انڈیکس سے گیج کر رہے ہوتے کہ انڈیکس 12,000 بڑھ گیا, 14,000 بڑھ گیا, ہمارے تو اسٹاک اوپر نہیں آیا. تو میں نے یہاں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیکس اگر 12,000 پوائنٹ بڑھا ہے, تو اگر الگ الگ موو کو دیکھوں میں تو وہ 16,000 کا انڈیکس بڑھا ہے. اگر 2 موو کے پوائنٹس کو تولا جائے تو انڈیکس تقریباً 16,000 بڑھا ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی, کیونکہ یہی پرفارمنس ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے سٹاکس میں. کہ آپ دیکھو نا کہ اب یہاں پر اگر ہم بات کر لیں کہ بدھ جمعرات کو, جو بدھ کو میرے خیال میں یا منگل بدھ کو ہم نے کون سا سیکٹر بیچا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اسٹیل سیکٹر بیچا تھا. جب اسٹیل سیکٹر بیچ رہے تھے تو سوال یہ تھا کہ یار مارکیٹ 72,000 کے اوپر چلی گئی تو کیا ہوگا. تو ٹھیک ہے, چلی گئی اوپر, اب دوبارہ جا کے خرید لیجئے, وہ تو وہیں کھڑے ہوئے, وہ تو اوپر نہیں گئے, اور مارکیٹ اوپر گئی ہے. تو سم ٹائم ریپلیسنگ اسٹاکس از آلویز ہیلپ فل, کہ آپ اس کا مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں, مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور کیجیے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے بلس کو بھی ہمت نہیں آ رہا ہے, بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں, نئے ریکارڈ ہائی بن سکتے ہیں, اور موسٹ لائکلی وہ کنٹینیو کریں گے, اور وہ کنٹینیو کریں گے 72,745 72,745 سے لے کر 72,820 تک کا جو ایریا ہے, اس کے اوپر اگر منڈے کو والیوم جنریٹ ہوتا ہے تو ہم 74,280 سے لے کے 74,555 تک ٹارگٹ کر سکتے ہیں. مگر ریزنیبلی یا ریئلسٹکلی ہمارا پہلا ٹارگٹ 73,000 ہے, اور اس کے بعد 73,329. یہ 2 آپ کے ٹارگٹ ہیں پہلے, اور اس کے بعد یہ جو 74,555 تک کا ایریا بتایا جا رہا ہے, یہ اوور آل مومنٹم کی بات کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے میں ہم کہاں تک مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہم اس ہفتے میں مارکیٹ کو 74,280 سے 74,555 تک دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہمارے جو منڈے کے ٹارگیٹس ہیں, وہ پہلا کام کیا ہے کہ 72,820 کے پاس یہ کھڑی رہے, والیوم جنریٹ کرے, تب 73 اور 73,329 تو ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور پھر لیولز تو موجود ہی ہیں آپ کے پاس. اس کے بعد اگلا لیول بھی آپ کے پاس 73,500 والا, ٹھیک ہے, پھر 73,762 والا.
तो लेवल बाय लेवल तो टारगेट्स अचीव करेगा मार्केट, मगर फिर जो टोटल पोटेंशियल ऑफ द बुल्स फिल वक्त नज़र आ रहा है वो मैंने बताया कि कहाँ तक है। फिर यहाँ रिस्क मैनेजमेंट की बात करना बहुत ज़रूरी होगा कि लिमिटेड एग्जॉस्शन पॉसिबिलिटी 72,577 के नीचे। ये लिमिटेड एग्जॉस्शन उसको कहता हूँ आमतौर पे जो परेशानी बिल्कुल नहीं होती, मार्केट किसी भी वक्त रिकवर कर लेती। जिस तरह आपने जुमे को भी देखा कि 71,764 का लो बनाया और फिर वहाँ से 1100 पॉइंट ऊपर चली गई। तो लिमिटेड एग्जॉस्शन परेशान को नहीं होती, वहाँ पे हम बाइंग टारगेट करते और फिर मार्केट ऊपर आ जाती है। जो मार्केट में प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है वो 72,095 यानी कि 72,095 और 36 वाला जो लेवल है उसके नीचे हो सकती है। और जिस तरह मैंने पहले अभी कहा कि अगर आपने स्टॉक रिप्लेस करना सीख लिया है तो आप उसमें इतना प्रॉफिट लेंगे जितना इंडेक्स गेन नहीं करेगा। आप इंडेक्स से आगे जाके इस मार्केट से कमा सकते हैं। दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। और मादरत चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाती है, अगर वीडियो लंबी हो गई है तो आप लोग फॉरवर्ड करके पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ को सुन लिया कीजिए। मैं अपने मेंबर्स और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सीखना और समझना चाहते हैं उनके लिए ये तमाम गुफ्तगू मैं अपनी वीडियो का हिस्सा बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों और अहबाब में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।